الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، ان گنت لاکھوں اور کروڑوں بار درود و سلام ہو آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ جس مال کے کائنات کی توفیق دے ہم نے صلاۃ الفجر باجماعت ادا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو جو پیغام دیا وہ 4 باتیں تھیں۔ فرمایا کہ جو بندہ ان 4 چیزوں پر عمل کرتا ہے، ان کو اپناتا ہے، تدخل الجنت بسلام، وہ جنت میں بغیر کسی مشقت کے داخل ہو جائے گا، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ افشوا السلام، ان میں سے پہلی جو چیز ہے فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر جواب دو، اگر بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا ہی جواب دو جتنا کہ اس نے تمہیں سلام کیا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہمیں سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو اس سے بڑھ کر ہمیں جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا اور فرمایا کہ اس کو 20 نیکیاں ملیں گی۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، فرمایا کہ اس بندے کو 30 نیکیاں ملی ہیں۔ یعنی جو بندہ السلام علیکم کہتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اس کو 20 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کہتا ہے اس کو 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کتنے کے برابر ہے؟ 700 نیکی کے برابر۔ پھر خلوص نیت اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، نیکی کی مقدار بھی اس قدر زیادہ بڑھا دی جائے گی۔ جو بندہ مکمل سلام کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو جا کر کے سلام کیا کرو، اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں پر سلامتی بھیجا کرو، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت مبارک اور پاکیزہ دعا ہے۔ یہ سلام ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دعا دیتا ہے کہ سلامتی ہو تجھ پر، اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اللہ رب العزت کی برکتیں تم پر برسیں۔ یہ کتنا پیارا تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے، سب سے پہلا جو پیغام کیا دیا تھا؟ افشوا السلام، کے سلام کو عام کرو۔ فرمایا کہ ہر سواری والا
پیدل چلنے والے کو سلام کرے، جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، اور جو کم لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو سلام کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا ادب بھی بتلا دیا کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کیا کریں، سواری پر سوار پیدل چلنے والوں کو سلام کیا کریں، اور جو کم لوگ ہوں وہ زیادہ پر سلامتی بھیجا کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سلام کو عام کریں، اور یہ مفت کی جو نیکیاں ہیں، آج کل رمضان المبارک تو ویسے بھی نیکیوں کا سیزن ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی انسان کو یہ سمجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے کون سی بات ہے یہ چھوٹی نیکی ہے، بلکہ ہر نیکی کو بڑی نیکی سمجھ کر اور آخرت کے ذخیرے کے لیے نیکی کرنی چاہیے کہ کل قیامت والے دن جب ہمارا حساب و کتاب ہو تو ہماری نیکیاں زیادہ ہوں، تاکہ ان کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس کا مالک بنا دے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے ای الاسلام خیر، کہ بہتر اسلام کون سا ہے؟ فرمایا کہ جس میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور لوگوں پر سلامتی بھیجی جائے، ان لوگوں کو کھانا کھلایا جائے جن کو تم جانتے ہو یا جن کو تم نہیں جانتے۔ بہترین اسلام کون سا ہے کہ جس میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ آج کل رمضان المبارک کے دن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے مومن کا روزہ افطار کرواتا ہے، اس کو افطاری کرواتا ہے، جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملنا ہے اتنا ہی افطاری کروانے والے کو ملنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جتنا ثواب اس کو ملے گا اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا جس نے روزہ افطار کروایا ہے۔ تو لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمایا کہ واصل الارحام، رشتہ داری کو جوڑا کرو، رشتہ داریوں کو ملایا کرو۔ رحمان، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحمان میرا نام ہے اور صلہ رحمی میں نے اپنے اس نام سے نکالی ہے۔ جو بندہ صلہ رحمی رشتہ داری کو توڑنے کی کوشش کرے گا میں اس کو توڑ دوں گا، میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ فرمایا کہ جو بندہ صلہ رحمی کو جوڑے گا، رشتہ داری کو جوڑے گا، تو میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ لوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں رشتہ داری اور تعلقات کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے کہ جو لوگ بات بات پر تعلقات اور رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کو بنایا، صلہ رحمی اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ چمٹ کر رونے لگی۔ فرمایا کہ اللہ تو نے مجھے بنا تو دیا ہے لیکن یہ لوگ مجھے توڑیں گے، میرا ستیہ ناش کریں گے، مجھے تباہ و برباد کریں گے، ذلیل و خوار کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تمہیں توڑے گا ہم اس کو اپنی رحمت سے توڑ دیں گے، ہم اس کو تباہ و برباد کریں گے، اور جو تمہیں جوڑے گا ہم اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دیں گے، اس کے لیے خیر و برکت کے خزانے کھول دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتہ داریوں کو جوڑا کرے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے نمبر پر جو بات ارشاد فرمایا کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھا کرو، یعنی تہجد کی نماز، نوافل پڑھا کرو کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنے بستروں پر نیند میں ہوتے ہیں، اس وقت اٹھ کر نماز پڑھا کرو۔ آج کل رمضان المبارک کے دن ہیں، قیام اللیل کی صورت میں، نماز تراویح کی صورت میں فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا اللہ رب العزت اس کے پیچھے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے، سلام کو عام کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، اور قیام اللیل کرتا ہے، رات کو اس وقت نماز پڑھتا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں،
تدخل الجنت بسلام، وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بھی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے اندر ہمارا بھی نام لکھ لے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ 4 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت والے دن سلامتی کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔